نصیحت کرنے چلا ہے، جو لوگوں کو تبلیغ کرنے چلا ہے، جو لوگوں کو وعظ پڑھنے چلا ہے، جو لوگوں کو قرآن سکھانے چلا ہے، جب اس کو خود عمل ہی نہیں ہے، اگر دن رات وہ لوگوں کو تبلیغ کرتا رہے، وعظ پڑھتا رہے، نصیحت کرتا رہے، کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب تک وہ اس پر خود عمل نہ کرتا ہوگا۔ پہلے اس کو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا پڑے گا۔ اخلاص سب سے بہت بڑی چیز ہے۔ اخلاص نہیں ہوگا کامیابی کبھی نہیں ملے گی، یہ لکھ لو، اخلاص نہیں ہوگا کامیابی کبھی نہیں ملنے والی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے، فرمایا نبی اکرم علیہ السلام سے عرض کی گئی، اے نبی ہمیں بتلا دیجئے بہترین انسان کون ہے، اعلیٰ انسان کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کا اٹھنا اچھا ہو، بیٹھنا اچھا ہو، کلام کرنا اچھا ہو۔ اے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آج آپ پیغام مصطفیٰ کی کانفرنس میں بیٹھنے والوں، رب نے فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بہترین ہے۔ میرے آقا میرے مولا کیوں بہترین ہے؟ تأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے بچاتی ہے۔ اللہ تو آج علماء کی ذمہ داری یہی ہے، یہ لوگوں کو تربیت دیتی ہے، یہ لوگوں کو کہتی ہے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں لوگوں یہ نمازیں جو ہے اللہ نے اپنے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا ہے۔ جب کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے وہ اس تحفے کو ایک محفوظ جگہ پہ رکھ لیا جاتا ہے، کہتا ہے فلانی کانفرنس میں مجھے تحفہ دیا گیا ہے، اعزاز دیا گیا ہے، انعام دیا گیا ہے۔ میرے نبی کو معراج کی رات میں نماز تحفہ عطا کی گئی تو میرے نبی نے یہی تحفہ اپنی امت کو دے دیا، کہا اگر میری امت ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے گی تو 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ لوگوں آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، قرآن کی طرف آ جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بتلا دیا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے نبی اس کتاب کا مطالعہ کرو، وہ کتاب پڑھ لیجئے جو کتاب میں نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے اسی کتاب کو الماریوں میں رکھ دیا ہے، کبھی زحمت ہی نہیں ہوا کہ ہم اس قرآن کو چھوئے اور اس قرآن کو پڑھے۔ آقا علیہ السلام کو حکم ہوا آقا اس قرآن کی تلاوت کیا کرے۔ علی سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، کیا یہ نبی کے قریب نہیں تھے؟ کیا یہ مصطفیٰ کے قریب نہیں تھے؟ کیا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام نہیں ہیں جن کو میرے رسول نے اپنی زبان مبارک سے کہا اگر جنتی انسان کو دیکھنا ہے دنیا میں تو حضرت ابوبکر کو دیکھو۔ آقا علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دے دی۔ سرٹیفکیٹ لینے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق خلافت پہ آتے ہیں تو دن کو حکومت کرتے ہیں، رات کو ایک بوڑھی ماں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بوڑھی ماں کے پاس فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا ابو بکر کہاں چلے جاتے ہیں رات کو، ابو بکر کہاں چلے جاتے ہیں رات کو۔ جو ہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا پیچھا کیا، اس وجہ سے نہیں ہے کیا کرتے ہیں یہ کون سی نیکی کر رہے ہیں، یہ کون سی نیکی کر رہے ہیں، یہ کون سا ثواب کما رہے ہیں، ہم نے تو نیکیوں کو چھوڑ ہی دیا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم مولوی لوگ ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے، ہمیں تو جنت ہے۔
ارے آقا علیہ السلام نے آخر زمانے کے علماؤں کی بھی پیشن گوئی کی. مجھے معاف کرنا، میں کسی کی تنقید نہیں کرتا، یہ میں اصلاح کرتا ہوں. پہلے اپنے آپ کو، پھر لوگوں کو. یا مفتی صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے، میری مجال نہیں ہے، لیکن اصلاح کے طور پہ کہہ رہا ہوں پیغام مصطفیٰ کیا ہے. آقا علیہ السلام نے علماؤں کے بارے میں بھی کیا کہا، ہمارے بارے میں کیا کہا، مولویوں کے بارے میں کیا کہا، وہ بھی تو بتا دیجیے. وہ بھی تو حدیث ہے، وہ بھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. اسلافوں کی طرف نظر دوڑاؤ، وہ عالم تھے لیکن بعمل تھے. جس کے سامنے ہم نے علم حاصل کیا، جب ہم ان کو دیکھتے تھے، خدا کی قسم صبح تہجد کے وقت وہ اٹھا کرتے تھے اور نماز تہجد باجماعت، نماز تہجد خدا کی قسم کنٹینیو پڑھا کرتے تھے. ہم سوچتے تھے ارے یار ان علماؤں کے سامنے جو علم حاصل کرے گا ان کو تو فیض ہی ملنے والا ہے. آج کل طالب علم ہی کہتا ہے اپنے استاد سے اذان ہو گئی ہے، نماز نہیں پڑھنی حضرت. پھر طالب علم جب دیکھتا ہے کہتا ہے کہ مولوی صاحب نے نماز نہیں پڑھی، مجھے کیا پڑھی. اثر تو ہوتا ہے نا، اثر پڑ جاتا ہے، اثر پڑ جاتا ہے کہ نہیں پڑ جاتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہو، کردار اچھے ہو. تو نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے میرے نبی، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں ہر چیز کا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھو قرآن سے کتنا فیض لیا. کہا اگر میری رسی گم ہو جاتی تو وہ بھی میں قرآن سے ڈھونڈ کے لے آتا، کیونکہ سارا قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، اس میں ہر چیز کا ذکر ہے. آج لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے دل بے قرار ہے، ہمارے دل بے سکون ہے، ہمارے دل بے چین ہے. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے تلاوت قرآن چھوڑ دی ہے، ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر بے قرار دلوں کو سکون چاہیے، اگر بے چین دلوں کو چین چاہیے، اگر بے چین دلوں کو قرار چاہیے، میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، بے قرار دلوں کو قرار مل جائے گا. اگر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، شہنشاہ عجم ہو جا. حسین کا سر نیزے پر ہے، حسین کا سر نیزے پر ہے. یزید نے جب دیکھا، ابن زیاد نے جب دیکھا، یزیدیوں نے جب دیکھا، کیا دیکھا؟ حسین کے لبہائے مبارک اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. اسی قرآن کو چھوڑ دیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا غدیر خم پر کہا لوگوں اسرائیل سب کے پاس آئے گا، میرے پاس بھی آئے گا. میں تو انکار نہیں کر سکتا، جام تو پینا پڑے گا، اس فانی دنیا سے جانا پڑے گا. آقا ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا میرے بعد میں آپ میں دو باری چیزیں ڈال کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ، دو باری. آقا علیہ السلام وہ وزنی چیزیں ہیں کیا؟ وہ باری چیزیں ہیں کیا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلی چیز جس کا آقا علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا کتاب اللہ. سبحان اللہ. کیا فرمایا؟
किताबुल्लाह यानी कुरान मुक़द्दस। बताने का मतलब ये है आका अलैहिस्सलाम की इसकी तिलावत करना नहीं छोड़ना। इसकी तिलावत करना, इसकी तिलावत करना नहीं छोड़ना, इसको पढ़ना नहीं छोड़ना, इसको खाली अलमारियों में नहीं रखना, इसको खाली सजावट के लिए घर में नहीं रखना। आजकल तो फैशन बन गया है, दुल्हन जब आती है उसको रील बनाई जाती है। कुरान हाथ में रखो, आपको पढ़ना नहीं है, खाली हाथ फेरना है। करना क्या है? रील बनाना। कुरान को सिर्फ रील बनाने के लिए रखा है। मेरे नबी ने फरमाया जमाना आएगा, जमाना आएगा। मेरे नबी कौन सा जमाना? फरमाया कुरान के सिर्फ औराक रह जाएंगे, लिखाई कुरान की नहीं रह जाएगी। फिर आप कहोगे मैं कुरान पढ़ूंगा, फिर आप कहोगे मैं तिलावत करूंगा, फिर आप कहोगे मैं कुरान करीम का मुताला करना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ कुरान के अल्फाज नहीं होंगे, वहाँ कुरान लिखा हुआ नहीं पाओगे। क्यों मेरे नबी, क्या वजह होगी? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान की बेहुरमती हो जाएगी, कुरान को तिलावत करने वाले नहीं रह जाएंगे, कुरान को पढ़ने वाले नहीं रह जाएंगे। लोगों, क्या बनेगा इस कौम का? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। जरा मुझे ये बताओ, कौन कौन हम में से सुबह सवेरे उठ के कुरान मजीद की तिलावत करते हैं? मेरे नबी ने फरमाया जो कब्र के अजाब से बचना चाहता है, जो अजाब कब्र से बचना चाहता है, आका करे क्या? मेरे नबी ने फरमाया शाम सोने से पहले रोजाना सूरे मुल्क की तिलावत किया करो, अल्लाह पाक अजाब कब्र से बचाएगा, अल्लाह पाक अजाब कब्र से बचाएगा। और कुरान को पीछे छोड़ने वालों, और कुरान को अलमारियों में रखने वालों, आका अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई आका बेहतरीन मोमिन कौन है, आका बेहतरीन इंसान कौन है? मेरे नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन इंसान वो इंसान है जिसने कुरान को पढ़ा और यही कुरान दूसरों तक पहुंचाया, और इसी कुरान की तिलावत दूसरों तक पहुंचाया। ऐ मेरे अजीजों, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई इंसान ये चाहता है मेरे रिज़्क़ में बरकत होनी चाहिए, मेरे रिज़्क़ में कौन कौन कहता है हमारे रिज़्क़ में बरकत होनी चाहिए? सुनो मेरे नबी का फरमान। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह नमाज फजर बाजमात पढ़ो, नमाज फजर बाजमात पढ़ो। नमाज फजर के बाद जिसने सूरह यासीन की तिलावत की, सुभान अल्लाह, नमाज फजर के बाद जिसने सूरह यासीन की तिलावत की, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी, बल्कि दिन में दिन बरकत होती चली जाएगी, दिन में दिन बरकतें होती चली जाएगी। ऐ मेरे जवान साथियों, हमने कुरान को छोड़ दिया है। रब फरमाता है उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, इस किताब का मुताला कीजिए, इस कुरान की तिलावत कीजिए, इस कुरान को पढ़ लीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कुरान में से अलिफ पढ़ा उसको अल्लाह 30 नेकियां अता फरमाता है, जिसने लाम पढ़ लिया उसको 20 नेकियां अता फरमाता है, जिसने मीम पढ़ लिया मेरे नबी ने फरमाया उसको अल्लाह पाक 30 नेकियां अता फरमाता है। अब सुनो, जिसने इस कुरान में से सूरह मुल्क की तिलावत की, उसमें देखो कितनी आयतें हैं, कितने रकू है और कितने कलमात है, फिर देखो अल्लाह पाक कितनी नेकियां अता फरमाता है। सब कहते थे ना, लोग कहते हैं दीन बड़ा सख्त है, सख्त नहीं है, बड़ा आसान है, लेकिन हम मेहनत नहीं करते। हमने कभी अच्छी नजर से देखा ही नहीं, इसलिए मैंने कहा कि पहले नीयत अपनी दुरुस्त करो, मैं किस लिए आया। हमने इज्तिमात तो बहुत किए हैं, लेकिन करना हमें वही है जो करना है, नमाज नहीं पढ़नी।
قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. اگر آپ نے اس مجلس کو 1,00,000 1.5 لاکھ لگایا ہے تو کچھ فائدہ بھی ملنا چاہیے کہ نہیں؟ فائدہ یہی ہے. شیخ صاحب یہی کہتے ہیں لوگوں میں نے یہ اجتماع اس لیے کیا، آج دن بدن بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں. لوگ بھی کہتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن کو دیکھنا ہی عبادت ہے، جن کو دیکھنا ہی